حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سہل وہ صحابی ہیں. بخاری اور مسلم میں بہت ساری حدیث ان سے مروی ہیں. حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا. بیت المقدس تو میں دمشق پہنچا تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جب دمشق آیا تو وہاں عید کا سما تھا. ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سما تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں، لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، آج علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ لگتا ہے کہ شام کے رہنے والے نہیں ہو. انہوں نے کہا نہیں، میں تو مدینہ سے آیا ہوں. عمر تھے اس وقت، عمر رسیدہ تھے. پوچھے میرا نام سہل ہے، میں حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے، زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات. انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں، کنیزیں اور لونڈیاں بنا کے لائی گئی ہیں. انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باغی کون ہیں؟ حضرت سہل بن سعد. انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا ہوا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پہ کھیلتے اور زبان مصطفیٰ کو چوستے اس دور میں دیکھا ہوا تھا. اور بعد ازاں پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی، نظر میں گزری تھی، پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود تھا چہرہ پاک اور خون آلود تھا کٹا ہوا سر انور. آگے قریب جا کے دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، اور قریب دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی. حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے. تو ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، اس نے کہا تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہے. چیخ نکل گئی، رو پڑے اور رو کے یہ قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ اس دربار میں دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتا. اس دربار میں جب بدبخت یزید کا جو شراب میں دھت تھا، شطرنج کھیل رہا تھا، جب قافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت وہ آ کے دربار پہ بیٹھا. اس نے کہا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ، چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی. وہ بدبخت یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے جو چہرہ چھپاتی ہے ہاتھوں سے؟ کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے. تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ تو سیدہ زینب اپنی پھوپھی کی طرف لپٹ گئی. پھر پوچھا یزید نے یہ بولتی کیوں نہیں، کون ہے؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی. پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت، اس کے گلے کا رسہ، اس کا گھیرا بہت تنگ ہے، رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا. اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو یہ بات کرے. اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کا گلے کا رسہ ذرا کھول کے کشادہ کر دو. آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی. فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. اس نے کہا پھر زین العابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو. کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو، چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ اس نے کہا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو. اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا. امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا، باقی خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ رکھ دیا. امام علی مقام کے سر انور اور شہداء کربلا معلیٰ کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا. اس طرح
ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا